سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم علمنا ما ينفعنا، نہیں یہاں سے جھاڑتے ہوئے جائیں گے تو اے اللہ علمنا ما ينفعنا، ہمیں وہ سکھا جس سے ہم کو فائدہ پہنچے۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا دے، وزدنا علما، اور اللہ ہمیں علم زیادہ سے زیادہ دے۔ تو تینوں باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ سیکھیں جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ چکے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا علم بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے، اتنا بڑھے کہ آخرت میں جب جائیں اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تم نے علم کیوں نہیں سیکھا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ تو ہوئی آیت کی بات۔ اب آج کی سورہ دیجیے، سورہ کا نام ہے سورہ تکاثر، سورہ تکاثر۔ اور یہ سورہ عجیب غریب سورہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، آپ سوچیے یہ سورہ کیا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں اسلام کو آنے کے اوپر 1441 سال گزر چکے ہیں، تو اب یہ سورہ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، ہر انسان کو، میں کہہ رہا ہوں ہر انسان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ سورہ التکاثر، میرے بھائیو، اس سورہ کی عجیب بات ہے۔ آج سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 60-70 سال برس پہلے ایک شخص یہودی گھرانے میں پیدا ہو۔ وہ یہودی تھا، وہ پلا بڑا اور اس نے بہترین تعلیم حاصل کی۔ وہ جو ہے یو کے کا بہترین جرنلسٹ بنا، ٹاپ کا، ایسا ویسا نہیں، وہ اتنا ٹاپ کا بنا کہ اس کو جب یہ سلیکشن ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے حالات اور اسلام اور قرآن، اس کو کوئی ہم میں سے جائے اور جا کر سمجھے، سمجھنے کے بعد مسلمان نہ بن جائے، وہ اس لیے سمجھے کہ اس کے اندر وہ اسلام میں، مسلمانوں کی زندگی پر اسلام کے اثر میں لوپ ہولز تلاش کرے، کہاں کہاں گیپ ہے، کون سی بات غلط ہے، اس کو ہم غلط کس طرح ثابت کر سکتے ہیں، یہ سب وہ سیکھے اور پھر وہاں سے واپس آئے، پھر اپنے مشن پہ لگ جائے۔ تو مشن کے 2 حصے تھے، پہلے جاؤ قرآن کو اور مسلمانوں کی پریکٹیکل لائف کو سمجھو، اس کے اندر غلطیاں تلاش کرو، اس میں اتنے ایکسپرٹ ہو جاؤ کہ جب واپس آؤ تو پھر اپنے اصل مشن پہ لگو اور پھر ساری دنیا کو بتاؤ مسلمان یہ بولتے ہیں، قرآن ایسا بولتا ہے، یہ تو بات ایسی ہے، وہ تو بات ویسی ہے۔ ان صاحب کا نام تھا، مجھے پورا نام ان کا صحیح سے کبھی یاد نہیں رہا، لیکن ان کا نام تھا لیوپولڈ، اس طرح کا کچھ نام تھا۔ ان کو باقاعدہ اسرائیل اور یو کی گورنمنٹ نے سارا خرچہ اٹھا کر سعودی عرب بھیجا، اور جب یہ صاحب سعودی عرب جا رہے تھے تو ان کے دماغ میں تھا، ان کے دماغ میں وہ مسلمان تھا، ویسی بال بکھرے ہوئے، گندے کپڑے، اور جس کو دیکھو ڈانٹے مارے پیٹے، جس کو دیکھو پکڑے، تو مسلمان ہے نہیں، مسلمان روزہ نہیں تو تیری گردن مار دوں گا، چاقو چھری دکھائے، تلوار دکھائے، بندوق دکھائے، اور بد اخلاق لوگ، اخلاق چھو کر نہیں گزرا۔ یہ ساری چیزیں جو ان کو بچپن سے پڑھائی گئی تھی، اسی میں وہ اس کو سمجھ کر وہ جو ہے سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہنچے۔ ٹاپ کا جرنلسٹ اپنے مشن پہ آ رہا ہے تاکہ قرآن اور مسلمانوں کو کمزور کر کے بتائے مستقبل میں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا صاف ستھرے کندورے ہیں، بااخلاق ہیں، گڈ مارننگ آفٹرنون بولنے اتنی تو تمیز آ گئی تھی، وہ سب تک بول رہے ہیں، اور جب وہ رہنے لگے تو انہیں بڑا شوق لگا کہ یہ کون سے مسلمان ہیں، ہم تو کیا پڑھ رہے تھے، ہم تو کیا سن رہے تھے، یہاں تو وہ دور دور نظر نہیں آ رہا ایک سنگل۔ تو وہیں سے ان کو یہ لگ گیا کہ ضرور ہماری قوم جو ہے اسلام کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا رہی ہے، اسلام وہ نہیں ہے، مسلمان وہ نہیں ہے۔
اب انہوں نے اس کا بڑا ہی سیریسلی، وہ 6 مہینے سعودی عرب میں رہے، آدمی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، اور اس کے بعد میں اپنی آنکھ کھلی تو اس نے ساری معلومات 6 مہینے میں اچھی طرح اکٹھا کر لی، اور بات الٹی ہو گئی کہ وہ اسلام سے متاثر ہو گئے، وہ بھی اور ان کی بیوی بھی۔ اسلام کے بارے میں جتنی ان کی غلط فہمیاں تھیں وہ سب کی سب دور ہو گئی، اور ان کا دل بار بار اندر سے بولنے لگا یار صحیح مذہب تو یہ ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا ان کا وہ مشن تو چھوڑا، اور ان سب کے منہ پہ ایک تماشا مارا کہ تم لوگوں نے ہم کو دھوکہ دیا، بچپن سے غلط باتیں بتائی، انتہائی غلط۔ ایک انتہائی شریف قوم، صاف ستھری قوم، با اخلاق اور بڑے اصولوں پر چلنے والی، میں یہ سب الفاظ آپ کو بول رہا ہوں، آپ ذرا سوچیے نا، آج سے 60-70 ہو سکتا ہے 100 سال پہلے، ٹھیک سے مجھے نہیں پتا کہ ان کا انتقال کب ہوا، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 100 سال پہلے سعودی عرب میں جتنے مسلمان تھے کیا صحابہ کی زندگی گزار رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 100 سال میں وہ کیسے تھے، کیا تھے؟ وہ جیسے بھی تھے، بگڑا ہوا مسلمان بھی غیر مسلموں کے لیے ولی کا درجہ رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اتنے اسلام کی باتیں نظر آتی ہیں جو انسانوں کی مفاد، ان کی لالچ، ان کی بدگمانیاں، ان سب سے ٹکراتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ لیوپولڈ اسد، ان کا بعد میں اسلامی نام اسد رکھا گیا، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ یو کے کی ہائی کلاس ڈبے میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اور دونوں کہیں جا رہے تھے، اور انہوں نے خود لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، پڑھنے کی کتاب، میرے بھائیو پڑھو، آپ پلیز یہ کتاب پڑھو، اس کتاب کو پھیلاؤ۔ روڈ ٹو مکہ، نام ہی دیکھیے، مکے کا راستہ، کیا نام ہے، کیا نام ہے یار، اس نام پہ آدمی قربان۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے تو وہ اپنا پڑھ رہے تھے، پڑھتے جیسے یو کے لوگوں کی عادت ہے، کوئی اخبار پڑھتا، کوئی کچھ پڑھتا، اور وہ جس ڈبے میں بیٹھے تھے اس میں وہ فرسٹ کلاس، سپر فرسٹ کلاس تھا، جس میں بہت بڑے بڑے مالداری سفر کرتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، انہوں نے اپنی کتاب یا جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے وہ بند کیا، اور اطراف میں جو 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے چہروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، ان کی حالت پہ غور کیا، کوئی خاموش بیٹھا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، پھر پڑھنا بند کر دیتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا، پھر ٹرین کے باہر جھانکتا، ان کو وہ لوگ دیکھتے رہے، تو دیکھتے دیکھتے ان کے دماغ میں ایک بات آئی، عجیب و غریب بات آئی، آپ بھی سنیے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی، یہ بہت مالدار ہیں، دنیا کی لگژری لائف گزار رہے ہیں، پھر بھی بے چین ہیں، پریشان ہیں، اندر کوئی چیز ہے جو انہیں کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں ان سب کو دیکھ دیکھ کر یہ بات یاد آئی، انہیں اس بات پر حیرت ہوئی، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پیسہ بھرپور ہے، بہترین گھر ہے، خوبصورت بیوی ہے، کار ہائیسٹ کوالٹی کی ہے، اور ان کو یہ زندگی میں اپنی جگہ پر ایک بادشاہی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کو ایک سے ایک کھاتے ہیں، گھومنا پھرنا، یعنی کوئی لیوش لائف ہے کہ جس کے اندر غم، پریشانی، تنگی اور کوالٹی سے نیچے کی چیزیں کھانے پینے رہنے میں استعمال کرنا ہے ہی نہیں، ہر چیز اسٹینڈرڈ، ہر چیز برانڈیڈ، ہائی برانڈیڈ۔ تو پہلے انہوں نے بہت سوچا کہ جس کے بعد یہ سب میسر ہو اندر سے کیوں پریشان ہوگا، آپ بھی سوچیے کیوں پریشان ہوگا۔ ہم سب کی دوڑ دھوپ، پیسے زیادہ سے زیادہ ہوں، کھانے اچھے سے اچھے کھائیں، لباس اچھے سے اچھا ہو، گاڑی اچھے سے اچھی ہو، گھر ہمارا شاندار ہو، اور ہمارے پاس کسی چیز کو لینے کے لیے سوچنا نہ پڑے ارے یار اس میں اتنے پیسے لگیں گے، اوہو یہ چیز جب جو چاہا خریدا، ہاں ٹوٹ گئی چیز کوئی بات نہیں، پیسے ہو گئے کوئی بات نہیں، یہ بات کوئی بات نہیں۔ جس کے بعد دنیا کا اتنا آرام ہو وہ اندر سے کیوں پریشان ہوگا، آپ سوچئے، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ہونا چاہیے، سوال پیدا ہونا چاہیے۔ جب 10-15 منٹ گزر گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، وہ بھی کچھ کتاب پڑھ رہی تھی، ماشاءاللہ وہ بھی ان کی بیوی تھی، تو ان سے کہا کہ سنو، دونوں نے خسر پسر کیا، زور سے نہیں بول سکتے تھے، زور سے بولیں گے سامنے والا سن لے گا تو بولے گا تم واٹ آر یو تھنکنگ اباؤٹ می، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا ذہن میں یہ سوال آیا ہے، ذرا تم بھی ان سب کے چہروں کا جائزہ لو اور سوچو کہ کیا جو نتیجہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ وہ بیوی ہماری انڈین پاکستانی نہیں تھی، شوہر نے بولا ہاں تو بولنا ہے ہاں، بولنا ہے نہ تو بولنا ہے نہ،
اور اگر اس نے اختلاف کیا تو شوہر صاحب کا پارا چڑھ جاتا. شوہر صاحب کو خالی شوہر صاحب نے جو بولے صحیح ہے. باس از آلویز رائٹ. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہسبینڈ از آلویز رائٹ. تو یہ تو غلط بات ہے. بہرحال بیوی نے بھی تھوڑی دیر غور کیا، پھر اس نے کہا عجیب بات ہے، اس سے پہلے ہم دونوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں، مگر یہ تو 100% صحیح ہے. کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ دونوں نے بہت ڈسکس کیا، لیکن اس کا کوئی واضح جواب ان دونوں کو نہیں ملا. روڈ ٹو مکہ میں مسٹر اسد نے، مسلم نام ان کا، میں انہیں کا مسلم نام ہی لوں گا، تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ سفر ختم ہوا، ہم گھر واپس آئے، میں گھر میں جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوا، اور میرے گھر میں ایک چھوٹی سی جو لائبریری تھی، کہتے ہیں جیسے کہ کوئی طاقت مجھے ادھر بھیج رہی تھی، اور میرے کسی ارادے کے بغیر، لکھا ہے انہوں نے، آپ پلیز پڑھیے، کہ میرے کسی ارادے کے بغیر میں اپنی اس لائبریری میں گھر کے داخل ہوا، اور وہ ٹیبل جس پہ میں کتابیں رکھ کے پڑھتا تھا، میں کرسی پر بیٹھا، اور انہوں نے لکھا ہے کسی اندر کے ارادے کے بغیر میں نے قرآن ہاتھ میں لیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کو کھولنے سے پہلے تک میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ 1441 سال کے بعد کے سوال کا جواب 1441 سال کی پرانی کتاب میں ملے گا. یعنی نیا ماڈرن کوشچن، اس کا آنسر قرآن میں ملے گا. انہوں نے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور میں نے کیوں قرآن ہاتھ میں لیا؟ بس یہ اللہ کی ہدایت تھی. اور میں نے قرآن کو یوں کھولا. کیسے کھولا؟ یوں، یعنی کوئی پرٹیکولر آیت ڈھونڈی، کوئی پرٹیکولر سورت ڈھونڈا، بس یوں کھولا. میری نظر قرآن کے ان الفاظ پر پڑی. کون سے الفاظ پر پڑی؟ جو آج آپ پڑھنے والے ہیں، الہاکم التکاثر. بس اس پر میری نظر پڑی، اور میں نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا، اور میری بھی کچن میں پکا رہی تھی، اور میں نے زور سے چیخ کر کہا کہ ڈارلنگ جلدی آؤ، جواب مل گیا. تو میری بیوی نے کچن میں سے بولی کیا جواب ملا، کس چیز کا؟ پھر تم جلدی آؤ. بیچاری ہاتھ واتھ دھو کے جب آئی، اس نے کہا کہ جو کوشچن ہمیں ستا رہا تھا ٹرین میں، اس کا جواب مجھے قرآن میں مل گیا. اس نے کہا کیا قرآن میں مل گیا؟ کیا جواب ہے؟ انہوں نے سنا ہے الہاکم التکاثر. اور اس نے بھی کہا واقعی یہ قرآن اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہے. اسی دن دونوں نے فیصلہ کیا اب ہم اپنے اسلام کا ڈکلیریشن کر دیں. یہ سورہ اتنی عظیم، اس سورہ نے ٹاپ کے ایک جرنلسٹ کو صرف 2 الفاظ میں ہدایت دے دی، 2 الفاظ، الہاکم التکاثر. میرے بھائیوں، اب ہم اس کا پہلے ترجمہ لیتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. اے انسانوں، تم کو مال اور دولت کی اور زندگی کی ہر اچھی چیز کی کمپٹیشن ہے. تکاثر کا جو ہے جس ورب سے ہے، وہ اس میں کمپٹیشن کا مطلب آتا ہے. مال، دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی راحت، یہ سب اس کے اندر شامل ہے کہ یہ کمپٹیشن نے تم کو غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے. بھئی جواب تھا. اب پھر سے پلٹ آئیے، ٹرین میں چلتے ہیں، اسی ٹرین میں جس میں لیوپولڈ اسد سفر کر رہے تھے، اور ان انسانوں کے چہرے کو اپنے اپنے خیالات کی دنیا میں سوچتے ہیں. ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. وقت کا بڑے سے بڑا ملینر وہ یہ نہیں بولتا کہ بس بھائی اب بہت ہو گیا، پیسہ نہیں کمانا ہے، بس اب کھاؤ پیو آرام کرو، بلکہ وہ سوچتا ہے میں اور کیا کما سکتا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں. تو یہ جو اس انسان کے اندر کی یہ خواہش ہے، یہ انسان کو پھر انسانیت سے غافل کر دیتی ہے. اگر وہ مسلمان نہ ہو، اس کے اندر سے انسانیت نکل جاتی، اس کے اندر سے جو ہے دین اخلاق سب نکل جاتے. وہ اپنی پرٹیکولر اسی دھن پہ چلتا ہے کہ میں اور کتنا کما سکتا ہوں، میں اور کیا لے سکتا ہوں. یعنی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر اس پر بھی کم نکلے. یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم قبر میں چلے گئے، یعنی مرنے پیدا ہونے سے لے کے قبر کے اندر جانے تک انسان صرف ایک لفظ کا شکار ہے، تکاثر. زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیا کی ہر اچھی چیز مجھے مل جائے. کلا،
ہرگز نہیں. پورے قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا ہے کلا، ہرگز نہیں. اور میں نے پچھلی ملاقات میں عرض کیا تھا کہ لفظ کلا قرآن میں اس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ ہماری قرآن کی اس بات کو سننے کے بعد اے انسان، تم جو سوچتے ہو، تم جو صحیح سمجھتے ہو، ہرگز نہیں، یعنی وہ غلط ہے. جو تمہارے دماغ میں بار بار آ رہی ہے یہ بات قرآن کی بات سننے سے پہلے، وہ غلط ہے. سوف تعلمون، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. اب سوال کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کلا سوف تعلمون سوال نہیں، دھمکی کے انداز میں سارے مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے. ہرگز نہیں، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. جب ہم غصے سے کیجیے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، اچھا ٹھیک ہے، جلدی معلوم ہو جائے گا. یعنی آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جس کو کہ سننے والا سن رہا ہے. ثم کلا، پھر اللہ نے فرمایا ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، تم کتنا ہی سوچ لو جو تم سوچتے ہو غلط ہے، سوف تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا، جلدی معلوم ہو جائے گا. ہاں، ابھی الفاظ ہیں ہمارے امام صاحب نماز میں، اور قاری صاحب کو جب پڑھتے ہیں اس کو گا گا کر پڑھتے ہیں. تو اگر میں آپ کے سامنے کسی کو کہوں میں تو تم کو ماروں گا تو کیسا لگتا ہے؟ اور اگر آپ بولیں میں تو تم کو ماروں گا، لہجے کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، آپ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو سمجھ کر پڑھنے کے بعد میں آواز زور سے اس کو اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں کہ جس لہجے میں وہ لفظ معلوم ہو رہے ہیں، تو نتیجے میں آپ کو وہ الفاظ زیادہ اثر کریں گے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم معلوم کر لو یقین کے علم کی حد تک. یقین کے علم کی حد تک کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات ہمارے سامنے انہوں نے جو میرے کو بھیجایا ہے ہم آپ اس سب کو بھیجا مان ہے لیتے ہیں، لیکن اس پہ ہمارا یقین نہیں ہوتا. ایک دم بالکل کبھی آپس میں بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ سامنے والے سے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ مانتا بھی ہے نہیں بھی مانتا، اسے شبہ بھی ہے، تو آپ اس بات پر زور دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی مجھے یقین ہے. جس انداز میں جس بات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نا کہ ارے بھائی مجھے یقین ہے، اس وقت کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مجھے 100% یقین ہے، مجھے 100% یقین ہے. یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ کاش جو اصلی بات تم کو معلوم ہو جائے، اور وہ بات تم کو معلوم کیسے ہو؟ یقین کے درجے تک ہو. وہ کیا بات ہے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ ہے میرے بھائیو بڑی خطرناک آیت. تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے. یہ آیت ہے. دیکھنے کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے آپ میوزیم میں جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. جہنم کوئی میوزیم نہیں ہے کہ آپ خالی دیکھیں ہاں اچھا یہ اچھا وہ ویسا ہے. یہاں اس دیکھنے کا مطلب ہے تم ضرور جہنم میں جاؤ، تم ضرور جہنم میں جاؤ گے، تم کو اس کا یقین آ جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پہلے بیماری بتائی، تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم دنیا زیادہ سے زیادہ لوٹنا کھسوٹنا اپنے پاس رکھنا چاہتے. لفظ دنیا کا مطلب صرف پیسہ نہیں، سب سے پہلے پیسہ ہے، اور اس کے بعد دنیا کی ہر وہ چیز ہے جس کو انسان سب سے اچھی سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ضرور ضرور جہنم میں جاؤ گے. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پہلے تمہیں یقین تھا لیکن پھر تم اس کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. یعنی ایک ہے کسی چیز کا تصوراتی یقین، اور ایک ہے اس کو دیکھنا. تو دیکھنے پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تصور تھا وہ پکا ہو جاتا ہے. 3 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. پہلے کسی چیز کا صحیح علم ہو جائے کہ جس پر آدمی مطمئن ہو جائے. جیسے اگر کہا جائے کہ 2 اور 2 3 ہوتے ہیں، تو آپ چاہے جو کام کر رہے ہوں، اگر کسی نے بولا آپ کہیں گے کیا، اپنا کام چھوڑ کر امیڈیٹلی آپ کا دماغ یہ بولے گا.
کیونکہ اس چیز کا کہ بھائی 2+2 4 ہوتے ہیں، اتنا یقین ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بولے 3 یا 5 آپ امیڈیٹلی حیرت کریں گے، ہاں یہ کیا بول رہے بھائی؟ تو یہ اس کو بولتے ہیں یقین۔ یہ یقین ہر انسان کی زندگی میں جہنم کے بارے میں آ جائے تو اس کا ہر سیکنڈ، اس کا ہر منٹ، اس کا ہر گھنٹہ، اس کا ہر دن، اس کی ہر رات، اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کی دوستی، اس کی دشمنی، اس کے معاملات سب بدل جائیں گے، اور وہ انسانوں میں سے ہوتے ہوئے بھی ایک انسان نہیں ہوگا، ایک عجیب سے بن جائے گا۔ ہر انسان جو اس کو دیکھے گا، ملے گا، سنے گا، بولے گا یار یہ تو عجیب و غریب آدمی ہے۔ یہ ہو جائے گی کیفیت۔ یہ کیفیت میرے اندر جو بہت بول رہا ہے، اور آپ حضرات جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اندر کتنی ہے؟ ہمارے اندر یقین کا یہ بھی آیا، ہم فرسٹ اسٹیپ پر ہی ہیں، یقین آ جائے، سب سے پہلے یقین آ جائے۔ اسی لیے تبلیغ والے وہ یقین، ایمان و یقین بنانے کی محنت کرتے ہیں، اور بلا شبہ کہ ان کے وعظوں میں، ان کی جماعت کی دوڑ دھوپ میں، اور بھی جماعتوں میں، یہ نہیں کہ خالی انہی کا ٹھیکہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اسلام سے قریب ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر، جا کر، اپنا مال خرچ کر کے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کے، دینی باتیں سن کر، تو نتیجے میں اس کا جو یقین ہے وہ دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد تم اسے دیکھو گے، تو یہ ہوا یقین کی آنکھ، کہ جب دیکھا تو ایمان اور جو یقین تھا وہ بڑھ گیا۔ اور ایک حق الیقین، قرآن مجید نے قرآن کے بارے میں اور جنت دوزخ کے بارے میں سورہ واقعہ میں فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَهُ حق الیقین، او کما قال اللہ، کہ اور یہ جو ہے یہ یقین کا حق ہے، یعنی یہ بعینہ ہی ایز اٹ از، اٹ سیلف از یقین، اٹ سیلف از کانفیڈینس۔ تو جو اٹ سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے نا، اس کی بات ہی کچھ ہوتی ہے۔ اور ان سب باتوں کے بعد پھر جو آیت ہے میرے بھائیوں، بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے بھائیوں، آنکھ کھول لو۔ اور کیا کہوں آپ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے جب تم جہنم میں جاؤ گے، پھر وہاں تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اس سورے سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان پیسہ کمانے میں، دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں اس قدر لگا ہوا ہے کہ جب تک موت نہیں آتی وہ اس سے یہ بات نہیں چھوٹتی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، ہر انسان کو جہنم میں جانا ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بہت خطرناک آیت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر آنا ہے، کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے۔ تو جہنم کے سامنے سے مسلمان بھی گزرے گا اور کافر بھی گزرے گا۔ جیسے کہ آپ ایئرپورٹ پر اترے، آپ کو ایئرپورٹ کا اندر کا راستہ کراس کرنا ہے، امیگریشن کے ٹیبل پر آنا ہے۔ ٹیبل پہ کیا ہوتا؟ آپ کلین ہو، اپنا پاسپورٹ روز نکل جاؤ۔ ایک آدمی وانٹیڈ ہے، وہ جیسے آتا ہے پاسپورٹ ہاتھ میں اور اس کا نام رجسٹرڈ ہے، بھائی ذرا رک جاؤ ادھر، کیوں بھائی کیا بات ہے؟ نہیں رکو ٹھہرو، اور اس نے تھوڑی دیر میں پھر انویسٹیگیشن ہوتا ہے یا پولیس آتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جہنم ایسی جگہ ہے، گزرنا ہے ادھر سے۔ اب جس کا نام جہنم کے لیے رجسٹرڈ ہے، وانٹیڈ ہے، وہیں کٹ پیٹ کے سیدھے گرے، اور جس کا نام اس میں نہیں ہے یا اس کا حساب ابھی ہونا، اس کو بتانا ہے کہ تم نے یہ کیا اور وہ کیا، اور بعد میں اسے جانا ہے، وہ وہاں سے گزرے گا۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہم جہنم کے سامنے تیزی سے گزر جائیں، کٹ پیٹ کر نہ گریں، اور بعد میں بھی ہمارا حساب، قرآن نے تو کہا ہے کہ حساب یسیرا، آسان حساب تو ہوگا، ہاں اس میں سے ہو جائے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور جنت میں ڈالے۔ تو یہ تو ہوگی میرے بھائیو یہ سورہ اور اس کا یہ بیک گراؤنڈ، یہ سب۔ اب پلٹ کر آتے ہیں اس سورے کی اسلامی ہسٹری کی طرف۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ ہے 2 عرب قبیلوں کے بارے میں نازل ہوا۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنی حارثہ، اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنی حارث، اور بعض روایت میں دوسرے قبیلوں کو بھی نام لیا گیا ہے۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہوگی کہ عربوں میں اسلام آنے سے پہلے فخر کرنا،
اپنی دولت پر، اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر، اپنے بہادروں پر، اپنے شاعروں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ جاری تھا۔ ہر عرب قبیلہ اس کا شکار تھا، میرا قبیلہ یہ، میرا باپ ایسا ہے، میرے دادا ویسے تھے، میرا فلاں ایسا تھا، میرے خاندان میں وہ جو کیا کہتے ہیں اردو میں بولتے ہیں نا، بڑی اچھی بات بولتے ہیں وہ بادشاہ کے بارے میں، پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، عربوں کا ہی مزاج تھا۔ ہر قبیلہ جب دو افراد ملتے نا، وہ کدھر کی بھی بات کریں گے آپس میں، فوراً شروع ہو جائیں گے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرا قبیلہ ایسا، میرا فلاں ایسا، میرا ایسا۔ تو اس ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے میں وہ اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ بنی حارث اور بنی حارثہ دونوں کے اندر ایک دفعہ زبردست آرگیومنٹ چلا، تو دونوں میں اتنا خطرناک آرگیومنٹ چلا کہ وہ سب سے پہلے افراد کی زیادتی پر فخر کرتے تھے۔ تمہارے قبیلے میں کتنے افراد ہیں؟ 100، ہمارے قبیلے میں 105 ہے، ہم تم سے زیادہ بڑے ہیں، بولیے فخر کی بات ہے؟ تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ اتنے، ہمارے پاس تو اتنے ہیں، فخر کی بات۔ تمہارے ایسے، تمہارے ویسے۔ تو اس میں بات کرتے کرتے وہ یہاں تک جا پہنچے، ارے یہ بتاؤ کہ تمہارے کتنے لوگ اب تک مرے اور ہمارے اب کتنے لوگ اب تک مرے، تو وہ بھی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی مرنے والوں کی۔ اس میں پھر یہ بھی شروع ہو گیا کہ ہمارے قبیلے میں تو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے پیدا ہوئے اور ایسا کیا وہ مر گئے تمہارے قبیلے میں۔ تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں، تو اس کے اوپر پھر یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی، ایسا بھی تفسیروں میں لکھا ہے۔ ایک تو بات یہ بتانی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس سورہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم دنیا زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہو، جو مل گیا اس کو کم سمجھتے ہو، اور جو نہیں ملا اس کے لیے پریشان ہو کہ یہ کیسے ملے گا۔ کھانے کھا رہے ہیں، الحمدللہ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، ہر دفعہ پریشان ہیں ابھی اس سے اچھا کیسا کھائیں۔ کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، نہیں اس سے اوپر اور کون سا اچھا کپڑا ہے، میں وہ خریدوں گا، میں وہ خریدوں گی۔ اس کے بعد گھر، آپ ایک اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، مگر جس گھر میں آپ رہیں گے ہمیشہ اس کو چھوٹا سمجھیں گے، اور اس کے دماغ میں اندر یہی بات آئے گی کہ نہیں اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری کسی انسان کو لگ جائے نا، زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ وہ جو بات مسٹر اسد نے ٹرین میں دیکھی تھی نا، ایک دم صحیح دیکھی تھی۔ گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے، ہائی کلاس ہے، پھر بھی جو ہے دل بھر نہیں رہا ہے، ایک ہے تو اور 10 چاہیے، ابھی یہ گاڑی خریدی، ابھی وہ خریدی، ابھی ایسا، ابھی ویسا۔ میں نے کوٹ کی زندگی میں بعض ایسے مالداروں کو دیکھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ڈائمنڈ خریدنے میں پریشان ہے، ڈائمنڈ، گولڈ نہیں کہہ رہا ہوں، اور ان کے پاس کئی ملین کے ڈائمنڈز جمع ہیں، مگر ڈھونڈ رہے ہیں کہ اور کون سا ڈائمنڈ مل سکتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ ایڈز سے زیادہ خطرناک ہے، کورونا سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ بیماری کب تک چلتی ہے؟ قبر میں تم قبر میں چلے گئے۔ تو یہ دیکھیے اب حدیث میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب لابتغى ثانيا ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک وادی بھر کر سونا دے دے، گولڈ دے دے، پہلے ہم یہاں رک جاتے ہیں، فرض کر لیجئے مجھے ایک وادی بھر کے سونا مل گیا، جب تک نہیں ملے گا نا تو میں کیا بولوں گا، ارے پھر تو کیا میں زندگی گزاروں گا، پھر تو بڑے مزے کی زندگی گزاروں گا، یہ نہیں بتاؤں گا جیسے مجھے اطمینان ہو جائے گا، مجھے کمانا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر مل گیا میں سوچوں گا یار اگر ایک اور مل جائے تو کیسا رہے گا، اور وہ مل جائے تو پھر ایک اور پھر ایک اور، وہ نہیں یملأ فاہ الا التراب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو اندر کی لالچ ہے، اور جو ملا اس کو کم سمجھنا اور جو نہیں ملا اس کے پیچھے بھاگنا، یہ کب تک چلے گا؟ جب تک اس منہ میں مٹی نہیں جائے گی۔ مٹی کب جائے گی؟ مرنے کے بعد، یعنی جب تک دفن نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق دے دے وہ الگ بات۔ کاش مجھے، میرے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ قناعت دے دے، جو ملا اس کو الحمدللہ بولے، اس پر خوش رہیں، اور اس سے زیادہ کی فکر نہ کریں، لالچ نہ کریں،
کھانوں کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ آج کیا کھانا ہے اور کل کیا کھائیں گے اور اب کون سی ڈش بنانا ہے اور کون سی نہیں بنائیں گے۔ کپڑوں کے بارے میں پریشان نہ ہو، کپڑوں سے ہمارے گھروں میں ایک ایک دکان جمع ہو گئی، ایک چھوٹی سی جو ریڈی میڈ دکان ہوتی ہے نا، وہ ہر ایک کے گھر میں اس کے بھی بچوں کے کپڑوں سے گھر بھر چکا، نیت نہیں بھرتی، پھر کچھ اور چاہیے، اور اچھے سے اچھی چیز کو پھر معمولی سے معمولی سمجھتے ہیں، پھر اور چاہیے، پھر اور چاہیے۔ گھر بہت اچھا ہے، برتن بہت اچھے ہیں، صوفہ بہت اچھا ہے، پھر بھی یہ خواہش ہوتی کہ اس کے بعد اور کوئی نئی چیز ہے تو پھر وہ بھی لے کے آ جائے، برانڈ۔ یہ نا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، ہمیں اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یقول العبد مالی مالی، ہر انسان یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ پھر نبی نے کیا فرمایا؟ اب نبی نے جو فرمایا اس پر تو انسان عمل کرے، اگر اس پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہتا ہے ایک مسلمان؟ وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، نبی نے فرمایا ہر شخص کو جو اس کا پیسہ ہے اس میں 3 چیزیں بس اس کی ہیں۔ نمبر 1 ما اکل فافنا، جب وہ کھاتا ہے نا، وہ اس کھانے میں جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے پیٹ میں جا رہے ہیں، یہ اس کا مال ہو فافنا، اور کھانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پیٹ سے باہر نکالتا ہے بعد میں۔ او لبیسا فابلا، یا اس نے کپڑے پہنے، وہ کپڑے وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں پہنا تھا، اپنے جسم پہ کپڑے پہنتا ہے، فابلا، اور وہ کپڑے جو ہے پرانے ہو جاتے ہیں۔ او تصدق فقتنا، یا وہ پھر صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کپڑے نہیں دے کپڑا دیتا ہے، جس کو کوئی ضرورت تھی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ فقتنا تو پوائنٹس حاصل کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا کی زبان میں فقتنا کا ترجمہ کریں گے، میں نے قریب کو پیسہ دیا، میں نے پوائنٹس حاصل کیا، میں نے کسی کو کھانا کھلایا، میں نے پوائنٹس حاصل کیا، میں نے کسی سے اچھی بات کی، میں نے پوائنٹس حاصل کیا، میں نے جو ہے بڑوں کا ادب کیا، میں نے پوائنٹس حاصل کیا، میں نے مزدور پر غریب پر رحم کھایا، میں نے پوائنٹس حاصل کیا، اور ساری باتیں، یہ پوائنٹ جمع ہوتے جائیں گے، یہ جمع ہوتے جائیں گے، یہ جنت کی قیمت بنیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اب صرف یہ بتا دو کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پوائنٹ سے چاہیے؟ کیا 1 ملین کافی ہوں گے؟ ہمارے پوائنٹس، بھائی میرے پوائنٹس تو ابھی تک 1000 بھی پہنچے ہوں گے، مجھے رونا آتا، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے بہت ڈر ہے کہ میرے پوائنٹس جنت کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم کتنے پوائنٹس حاصل کریں، کہاں پر جا کر رک جائیں جنت کے بارے میں؟ ارے بھائی اب میرے پاس اتنے مل گئے ہیں، اب میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ صحابہ کبھی انہوں نے دین کے بارے میں وہ اس طرح پریشان رہتے تھے جیسے ہم دنیا کے بارے میں، کوئی نیک کام کر کے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، ان کی نیت نہیں رکتی تھی، انہیں اطمینان نہیں ہوتا تھا، وہ اور پریشان ہو کے اور نیکیاں کرتے تھے، اور دنیا کے بارے میں جو مل گیا وہ اس پر اکتفا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث ہے ہمارے لیے بہت کام کی ہے۔ میں آپ کو جو ہے ایک بہت مزیدار شعر سنانا چاہتا ہوں، مگر میں اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ واقعہ سناتا ہوں جس پر یہ شعر پڑھا گیا ہے۔ حضرت احنف بن قیس بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت احنف بن قیس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 1 درہم ہے۔ کتنے؟ میں لاکھ درہم نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو ہے 100 200 نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بعد 1 ملین درہم ہاتھ پہ تھے اس شخص کے، only 1 درہم سنگل۔ تو حضرت احنف بن قیس نے اس سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو اور کوئی آپ سے پوچھے یہ کس کے ہے، تو آپ کو ہنسی آئے گی، یعنی ظاہری طور پر خود سمجھ میں آنا چاہیے بھائی میرا پیسہ میرے ہاتھ میں۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے بولا علی، یہ میرا ہے۔ تو اس پر حضرت احنف بن قیس نے بڑی پیاری بات بولی۔ کیا بات بولی ہے؟ انہوں نے کہا انما هو لک اذا انفقته فی اجر او ابتغاء اجر۔ کیا بات کہی ہے! ہاں، یہ درہم تمہارا ہو جائے گا اگر تم ثواب کمانے کے لیے اس کو خرچ کر دو۔ یہ درہم تمہارا ہو جائے گا اگر تم ثواب کمانے کے لیے خرچ کر دو، گھڑی خریدنے کے لیے، ٹی وی خریدنے کے لیے، ڈائمنڈ خریدنے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے نہیں فرمایا، یہ اگر تم اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا دو پلا دو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اب یہ تمہارا ہوگا۔ او ابتغاء شکر، یا اگر تم شکر ادا کرنے کے لیے اس کو خرچ کرو گے
ابھی تمہارا ہوگا. وہ دینا میں نے کھایا. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. اے اللہ ہمیں مسلمان بنا. جب پہن رہا ہوں بسم اللہ اور اس کی دعا, جو کام کر رہا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے. کھانے کے لیے بیٹھا, جو چیز سامنے آئی اے اللہ تیرا شکر ہے. یا کھانے کے لیے بیٹھے, نہیں ہم کو یہ نہیں چلتا, یہ مزیدار نہیں ہے, یہ ڈش کیوں بنی, وہ کیوں پکا, یہ نہیں چلتا, یہ ٹیسٹی نہیں ہے. یہ الفاظ اللہ کو انتہائی ناپسند. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کے سامنے جو بھی کھانا آتا آپ خاموش کھا لیتے. ہماری شان ایسی ہے کہ ہمارا حال تو یہ ہے, صبح کا کھانا دوپہر میں نہیں چلتا, دوپہر کا شام کو نہیں چلتا, بچ گیا تو اڑا کر پھینک دو, اور نہیں تو کسی غریب کو دے دو. آپ غریب کو ضرور دیجئے, چاہے بچا ہوا ہو چاہے سادہ ہو, مگر پہلے اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ جس کھانے کو کھانا نہیں چاہ رہے تو کیوں نہیں کھانا چاہ رہے. آپ اللہ کے کتنے اچھے بندے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا کھانے کو ملے اور ویسا کھانے کو ملے اور یہ پہننے کو ملے اور وہ پہننے کو ملے. آپ کتنے اچھے بندے ہیں اللہ کے. گھر میں بیٹا یا بیٹی نافرمانی کرے, پڑھے نہ لکھے نہ, آپ کی بے ادبی کرے, گستاخی کرے, لیکن بولے مجھے کھانا اچھے سے اچھا دو اور کپڑے اچھے سے اچھے دو اور مجھے یہ گاڑی دو, مجھے وہ گاڑی دو, مجھے یہ دو, مجھے وہ دو, تو ساری دنیا کہے گی کہ تم ماں باپ کا تو ادب کرتے نہیں ہو, اور جو ہے اس کے بعد تم ماں باپ سے یہ چاہتے ہو وہ چاہتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا. اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا لکھتا نہیں ہے, کھیلتا ہے کودتا ہے, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, سطح وہ سطح, پڑھنے میں زیرو, اور پھر چاہتا ہے کہ پوری کلاس میں ٹیچر اس کی تعریف کرے, ارے یہ بچہ سب سے اچھا ہے. تو کہا جائے کہ بیوقوفی کی بات, تو پہلے ویسے بند کر تو دکھاؤ. کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا ہے, ایک دم ڈل, وقت پر آنا نہیں ہے, جانا نہیں ہے, کام بالکل غلط, چھوٹا سا, یہ اور وہ ہزار خرابیاں, لیکن چاہتے ہیں کہ کمپنی میں اس کو بولا جائے کہ ہی از دا بیسٹ ورکر. میں نے مثالیں دی. ایسے ہی ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا انما هو لک, حضرت احنف بن قیس نے اس آدمی سے کہا یہ پیسہ تمہارا ہو جائے گا اگر تم ثواب کمانے کے لیے خرچ کرو یا شکر ادا کرنے کے لیے خرچ کرو, کہ مجھے جو ملا میں نے اس کے بعد کہا اے اللہ تیرا شکر. اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے نا اس کو مال کی حوث نہیں ہوتی, وہ کھانوں کی ڈشیں نہیں تلاش کرتا ہے, وہ کپڑے ایک کے بعد دوسرے برانڈیڈ نہیں دیکھتا ہے, وہ گھر میرا کیسا ہے اور سامان میرا کیسا نہیں دیکھتا. اسے جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قناعت دے دیتا ہے. اس لیے عربی زبان میں ایک مثال دی جاتی, القناعت کنز لا یفنا, جو ملا ہے اس کے اوپر خوش رہنا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو حضرت احنف بن قیس نے یہ بات کہی, اس کے بعد جو شعر پڑھا نا, شعر دیکھیے کتنا شاندار ہے, آپ کو بہت پسند آئے گا. انہوں نے کہا انت للمال اذا اکتسبته اذا امسکته, انت للمال اذا امسکته, تم مال کی حفاظت کرو گے اگر تم اس کو اپنے پاس رکھے رہو. میرے پاس 1 درہم ہے, میں اس کی حفاظت کروں گا. میرے پاس 1 ملین درہم ہے, میں بینک میں رکھوں گا, میں گھر میں چھپا کر رکھوں گا. مجھے ہر دفعہ فکر رہے گی میرا مال چوری نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے, ہے کہ نہیں. انت للمال اذا امسکته, اگر تم نے مال کو اپنے پاس پکڑے رکھا تو تم جو ہے مال کی حفاظت کرو. فَإِذَا أَنفَقْتَهُ, اور اگر تم نے اس مال کو خرچ کر دیا گھر کی صحیح ضروریات میں, کسی کی مدد میں, اللہ کے راستے میں, مسجد مدرسہ بنانے میں, علماء کی خدمت میں, نیک لوگوں کی خدمت میں, غریبوں کے کام آنے میں, جہاد میں, تو فَالْمَالُ لَكَ وَإِذَا أَنفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ, اور جب تم اس مال کو خرچ کر دو تو پھر مال تمہارا ہو گیا. کتنا پیارا شعر. اگر مال تمہارے پاس ہے تم اس کے نوکر ہو, تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اس مال کو تم نے خرچ کر دیا اچھے راستے میں, اب جو خرچ کیا وہ تمہارا اپنا ہو گیا. تو یہ بات ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میرے بھائیوں بے شمار حدیثیں اس بارے میں لکھی ہے علامہ ابن کثیر نے, اور اس میں یہ بات ایک آخری حدیث اس سلسلے کی ضرور سنتے چلیے کہ 2-4 حدیثوں میں یہ بات آئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر کھانے کو نہیں تھا, بھوک بہت بری طرح ستا رہی تھی,
ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم تو ایسا بولتے ہیں غلط مثال، مگر وہ صحابہ کی دوڑ مسجد تک، کچھ نہیں سمجھ میں آیا مسجد آ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک ستا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک ستا رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو کب ایسی تکلیف تھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ تو آپ بھی مسجد آ گئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر ہے، پوچھا کیوں آئے؟ تو حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے اللہ کے رسول جس وجہ سے آپ آئے نا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت انہوں نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ دونوں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے؟ تو وہ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا جس وجہ سے آپ لوگ آئے ہیں نا، میں بھی اس وجہ سے آیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چلو ہم لوگ ابن تیہان ابی الہیثم الانصاری، ابن تیہان ابی الہیثم الانصاری کے گھر چلتے ہیں۔ وہاں گئے، حضرت ابن تیہان جو ہے وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی بیوی تھی، تو آپ نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، مگر ان کی بیوی نے آئیے بیٹھیے، 3 بڑی بڑی شخصیتیں آ رہی ہیں، خاموش رہی، تو پھر حضور نے سلام کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، ایسا 3 دفعہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا بھائی ابن حزم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، واپس جانے لگے، وہ فوراً آواز دی اللہ کے رسول آپ آئیں، ابو بکر عمر آئیں، میں واپس جانے دوں، مگر میں چاہ رہی تھی آپ جتنی دفعہ دعائیں دیں گے اتنی دفعہ ہم سب کو جو ہے برکت ملے گی، اس لیے میں خاموش تھی، آئیے اب تشریف رکھیے۔ اور انہوں نے پھر جو ہے تو وہ گھر میں نہیں بٹھایا، گھر سے لگا ہوا جو وہ کھجور کا وہ تھا باغ تھا، وہاں بٹھایا، یہ تینوں بیٹھے، اتنے میں حضرت ابن حزم پہنچ گئے، دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر فوراً جا کر انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ہے کھجوریں کھلانی چاہیے، تو کھجوروں کا ایک بڑا سا جو ہے وہ ڈالی انہوں نے توڑ دی، جس میں پکی ہوئی بھی تھی اور کچی بھی تھی اور کچھ ادری گدری بھی تھی، اور لا کے سامنے رکھی۔ حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے ان کھجوروں کو ذرا سا وہ کر لیتے، یعنی جو پکی ہوئی ہے وہ نکال لیتے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، فقال یا رسول اللہ تأکلون من بصره ومن رطبه ومن تدون به، اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ آپ جو ہے تو پکی بھی کھائیں اور تھوڑی کچی پکی بھی کھائیں، تھوڑی کچی بھی کھائیں، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے فوراً جو ہے پانی دیا، پانی پیے، اور پھر اس کے بعد جلدی سے انہوں نے ایک جانور ذبح کرنے چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ایک حدیث میں آتا کہ دیکھو جو دودھ دینے والی بکری ہے اسے مت ذبح کرنا۔ پھر ان سبوں نے وہاں بیٹھ کر، جب بھوک لگی تھی، جب کسی کے گھر مجبوری میں چلے گئے، اور جب 2-4 کھجوریں کھا لی، اور جب پانی پی لیا، اور جب جو ہے تھوڑا سا گوشت بعد میں پکا ہوا کھایا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے نعمتوں کا سوال کرے گا، تو پھر فرمایا کہ دیکھو یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کس چیز کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کھانا مشکل سے کھاتے ہیں اور ہمیشہ ہاتھ تلوار پہ رہتی ہے، اور جب دیکھو جب دشمن کا ڈر ہے، کب چلے جائیں گے جہاد میں اور شہید ہو جائیں گے ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے کھلایا اور پلایا اور آپ کو آرام سے رکھا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کس چیز کا، خاص طور میں گلف میں رہنے والے کس چیز کا جواب دیں گے؟ وہ کتنے 100 کپڑوں کا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے گلف میں ہو کر اپنے لیے ہر مہینے ہر سال کتنے کپڑے خریدے، برانڈیڈ اچھے سے اچھے کپڑے، 5 اور 10 سال ہو گئے یوز کر کے، انہیں خراش بھی نہیں لگی، وہ کپڑے کا کلر ویسے ہی ہے، اس کی کوالٹی ویسی ہی ہے، آج بھی پہنو تو کوئی یہ نہیں بولے گا ارے یار یہ تم نے 10 سال پرانا شرٹ پہن لیا، مگر ہوس ہے وہ جاتی نہیں، لالچ ہے ختم ہی نہیں ہوتی۔ شوز، ہمارے پاس شوز کی ایک دکان ہے، چپلیں اس کی ایک دکان ہے، ساکس اس کی ایک دکان ہے، ہمارے پاس ہر چیز اتنی کثرت سے ہے کہ اللہ کی بنا، اس کے بعد بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اور ہم جو ہے چیزوں کے خریدنے میں پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ جو تکاثر ہے، مال و دولت کی کثرت کی خواہش، اس سے باہر آنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات کہنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے، اور جتنا زیادہ کماتے تھے اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ ایسا مسلمان بنائے۔ حضرت
معاویہ، حضرت معاویہ بن سفیان، جن کے بارے میں شیعوں نے کروڑوں غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں، اور جو کہ کاتب وحی تھے حضرت معاویہ، جو جس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے فوراً بعد لکھنے کے لیے کہا ہے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو ان کا حال کیا تھا؟ وہ امیر بنے، انہوں نے امیرانہ زندگی گزاری، مگر کیا کیا؟ کبھی اس صحابی کو بھیج، کبھی اس صحابی کو بھیج، کبھی ام المومنین کی خدمت میں پیسہ بھیج، کبھی حضرت حسن حضرت حسین جب بھی تشریف لاتے تو ان کو بے تحاشا سب کچھ دے کے واپس بھیج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ 1,00,000 درہم بھیجایا، اور میں نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ آئے 1,00,000 درہم آ گئے۔ حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا، ارے بھائی محلے میں بولو جس کو پیسے کی ضرورت ہے آئے میرے پاس سے لے کر جائے۔ جھنڈ آ گیا لوگوں کا، پورا محلہ آ گیا۔ اب ہر ایک کی حضرت عائشہ خواہش سنتے، ضرورت معلوم کرتے، چھوٹی ضرورت ہے وہ تھیلی میں جس میں 1,00,000 بھرے ہوئے ہیں اس میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی میں جتنے پیسے آ گئے اس کو دے دیے، گننا نہیں ہے 10 دوں گا 25 دوں گا 100 دوں 1,000 دوں، اٹھایا دے دیا۔ جس کی ضرورت بڑی ہوتی دونوں ہاتھ تھیلی میں ڈالتے، دونوں ہاتھ میں جتنے پیسے آ گئے اس کو دے دیتے، سب ختم۔ شام کو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا، ارے بھائی آج روزہ ہے نا میرا، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا، میری بھولی رانی، یہی الفاظ ہیں اس میں عربی، 1 درہم تو اپنے لیے بچایا ہوتا 1,00,000 میں سے تو میں جا کے کچھ لے آتی۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ تم نے یاد کیوں نہیں دلایا؟ واللہ میں جب یہ بات سنتا ہوں نا میں کانپتا ہوں۔ میرے پاس ابھی 1,00,000 درہم آ جائے، گھر کون سا خریدوں، کپڑے کیا خریدوں، اپنے بھائی کو یہ بھیج دوں، ہو سکتا ہے صدقہ بھی کروں، ہو سکتا ہے میں اس میں سے 10 20 30 ہزار خرچہ کروں، لیکن مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا حق ہے، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اگر آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جہنمی ہیں۔ مگر ایک بات، کون سی کوالٹی کا آپ کے اوپر پاس ایمان ہے؟ کوالٹی نمبر 1 یا کوالٹی نمبر 100؟ جب آپ جاتے ہیں کسی چیز کے خریدنے میں تو چیپ کوالٹی خریدتے ہیں یا ہائی کوالٹی خریدتے ہیں؟ تو ایمان بھی ہائی کوالٹی کا ہو۔ اگر ایمان کو ہائی کوالٹی بنانا ہے، قربانی بھی ہائی کوالٹی کی دینا ہوگی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم چاہتے ہو۔ ہم حضرت عثمان بنے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بنے، حضرت امیر معاویہ بنے، اور ماشاءاللہ جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے مال بھی کمایا، خوب کمایا، اللہ کے راستے میں بھی خوب خرچ کیا، اور ماشاءاللہ ہماری چھوٹی سی مجلس میں اللہ نے مجھے ایسے بھائی دیے ہیں کہ وہ صحابہ کی تصویر ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ سب پر کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے نہیں ہیں، کھلا رکھا ہے، ہر نیک کام میں آگے بڑھ بڑھ کر آپ لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری نیکیاں جمع ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے ایمان کے لحاظ سے ہی جو اس کا ٹیسٹ لے گا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص اتنا ہی پابند ہے جتنا اس کے بس میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس سورے کی وجہ سے مال کی محبت دل سے نکل جائے، ہم لالچی نہ بنیں، یہ ہونا وہ ہونا یہ ہونا، جو ملا اس کو کم سمجھیں، جو نہ ملا اس کے پیچھے بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ اس عادت سے ہمیں بچائے، اور جب ہم آخرت میں اللہ کے پاس جائیں ہمارا حساب کتاب صاف ہو، ہم زکوٰۃ دینے میں نمبر 1، صدقہ کرنے میں نمبر 1، اور اچھے کاموں کے کرنے میں نمبر 1، اور گناہ ایسے چھوٹے موٹے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی معاف کر دے گا۔ اور بہت ساری حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایسا کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ویسا کرنے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنے بہانے دیے ہیں، وضو کے وقت فرمایا کہ گناہ دھل جاتے ہیں، ان سب میں بار بار یہ بات کہی گئی، گناہ سب دھلیں گے، مگر بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہے وہ گناہ نہیں دھلے، نہ وہ معاف ہوں گے۔ آپ نے کسی کو بلا وجہ گالی دی تھی، اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا ہے اور سزا ہوگی، اللہ یہ کہ وہ آدمی معاف کرے۔ آپ نے کسی کا مال کھایا تھا، آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اور جو بھی آپ نے غلط کام کیا ہے بندوں سے متعلق، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، اور دنیا کا کوئی بھی انسان جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے دعا کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی جی جزاک اللہ، دعا فرمائیے ضرور۔ جی، اللہم یا ربنا انت الالہ الواحد الاحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت الودود وأنت الرزاق ذو القوة المتين وأنت الناهي وأنت الآمر وأنت النافع وأنت الضار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذکر الغافلون. اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اے اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ رزق تو ہی دیتا ہے، ہر چیز تو ہی دیتا ہے، بیماری کا آنا جانا اور صحت کا ہونا اے اللہ یہ سب تیری ہی طرف سے ہے۔ اے اللہ تو ہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہے۔ اے اللہ ہمیں حساب دینا آسان فرما، اے اللہ ہمیں حساب دینا آسان فرما۔ اے اللہ حساب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے کیے ہیں کہ اللہ اس کا حساب دیے بغیر کیسے جائیں گے۔ اے اللہ اگر ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی ہے، نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن نہیں پڑھا، اور اے اللہ نمازوں میں اللہ جلدی جلدی نماز پڑھی اور الٹی سیدھی پڑھی اور اس میں دل ادھر ادھر بھاگتا رہا، تو ان سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر زکوٰۃ دینے میں ہم سے کوئی کمی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، اے اللہ سوچ سوچ کر اے اللہ اس کو ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ مال کی محبت سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اگر ہم نے کسی بندے کو ستایا ہے، کسی کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ اگر اولاد نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ اگر ماں باپ نے بچوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر بھائی نے بھائی کو مارا ہے، اے اللہ بھائی بہنوں کے جھگڑے ہیں، اے رب العالمین اے اللہ دوستوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے اے اللہ جھگڑے ہیں، اس میں جہاں جہاں ہم غلط ہیں اے اللہ اپنی غلطی کو ماننا آسان فرما، اور مرنے سے پہلے اس جس کے حق میں ہم نے اللہ وہ جو گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگنا آسان فرما، اور اے اللہ آئندہ کی باقی زندگی میں ہمیں اپنے ہر بندے کا حق ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہم بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں، اے اللہ سیکھنے سکھانے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو بھرپور اجر عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما۔ ہماری چھوٹی سی محفل کو قبول فرما، اور تیرا بندہ اعظم جتنی لوگوں کو پڑھاتا ہے اس کے اس پڑھانے کو ان سب پڑھنے والوں کو بے حد قبول فرما۔ اے رب العالمین ہماری طرح جہاں بھی جس انداز سے بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، ٹی وی پر اور ویڈیو پر اور اللہ زوم پر، اور علماء کے جلسے، علماء کی مجلسیں، علماء کے بیانات، اور کسی بھی جماعت سے جو دین کا کام ہو رہا ہے، ان سارے دینداروں کو متحد فرما، ایک دوسرے کی بیان کرنے سے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اور ہر وہ شخص جو عالم ہو یا جاہل ہو تیرے دین کی معمولی سی یا بڑی سے بڑی خدمت کر رہا ہے اس کی خدمت کو قبول فرما۔ اے رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں وہ صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ سہیل کو بھرپور صحت و عافیت عطا فرما، جلد سے جلد سے گھر واپس آنا آسان فرما۔ اے اللہ وہ زندہ رہے، باپ کے نقش قدم پر چلے اور باپ کی تربیت میں رہے، پھر اپنے بچے کو اپنے دادا کی تربیت پر ڈالے، وہ اور اس کی بیوی اور اس کی نسل پوری، اے اللہ ہم سب کی نسل دین کی خدمت کرے، ہم سب کو ایسا بنا۔ اے اللہ تیری ایک بندی عربی سلوہ پڑی ہوئی ہے، اب تک ہوش نہیں آیا، اے اللہ مہینہ گزر رہا ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھنے والی ہے نہیں، ہم بندے ہیں، ہم تو زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، اس کو ہوش عطا فرما۔ اے اللہ اسے اپنے گھر جانا آسان فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اور جتنے بندے اس بیماری یا کسی خطرناک بیماری میں ہاسپٹلس میں ہیں یا جن کا آپریشن ہونے والا ہے، اے رب العالمین ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نواسا جو ہے میرا نواسا پاس میں بیٹھا ہوا وہ درس سن رہا تھا، اور جب دعائیں شروع ہوئی تو وہ دعا میں شریک ہوا اور دھیرے دھیرے آمین آمین بول رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بھی چھوٹا، اتنا معصوم ہے کہ بڑے بڑے مولانا سے پہلے ان بچوں کی آمین قبول ہوگی۔ طبیعت کیسی ہے سہیل کی؟ سہیل کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی، بہت اچھی، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر سنڈے کو ملاقات۔ آج انوار صاحب نہیں آئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں آئے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس دن وہ آئے تھے اس دن آپ نہیں آئے تھے؟ اچھا یہ کانپور گھوم رہے تھے۔ کانپور چلے گئے تھے۔